الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس یہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یہ اب ہو گیا. اب آپ لوگ بھی اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اب ہو گیا سارا. نہیں بس بیٹھ گیا. اچھا اور سامنے ٹھیک ہے نا، بہت ٹھیک. اس کو کھولو تھوڑا، بس ٹائٹ کرو. مناسب. ہو گیا، شروع کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. آج کے ہمارے اس محفل کے داعی عالی جناب الحاج امین انصاری صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، ملت کے قائدین، مشائخ، علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم سرزمین کلکتہ پر اس عظیم الشان فیضان اہل بیت کانفرنس میں شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو منعقد کرنے والے، کنڈکٹ کرنے والے خواجہ غریب نواز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی فاؤنڈیشن، اس کے بانی، اس کے کارکن اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے سارے افراد اور اس محفل میں شریک ہونے والے سارے افراد کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. ویسے تو
کافی دن سے سفر میں ہوں اور مسلسل خطابات اور سفر کی وجہ سے کافی سٹریس اور تھکان تو ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس محفل میں آنے کی بات آپ حضرات کی وجہ سے مجھے انرجی آ رہی ہے۔ میں عام طور پر اس طرح کا خطیب اور مقرر نہیں ہوں کہ اپنے خطابات کے ذریعے محفل میں جان ڈال دوں۔ میں تو ایک ٹیچر ہوں، عربی زبان اور تھوڑا بہت قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا توفیق عطا فرمایا پڑھتا پڑھاتا ہوں، اور یہی میرا کام ہے۔ اہلیان کلکتہ کی یہ محبت ہے، امین انصاری صاحب نے رابطہ کیا، مولانا شبیر وارثی صاحب نے ریکمینڈ کیا، اور اس سرزمین پر میں آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے حاضر ہو گیا، ورنہ جو گرمی ایمان کی اور ایمان کا حرارت اور عشق اہل بیت کا حقیقی ولولہ اور جوش اور ایمان کو گرمانے کا جو کام ہے، وہ کام تو اصل مولانا شبیر وارثی صاحب اور مولانا شاہد وارثی صاحب اور دیگر اس طرح کے جو احباب ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ میں ایک بوجھا چھوٹا آدمی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی چند باتیں اہل بیت کرام کے تعارف اور اہل بیت کرام کے حقوق سے متعلق آج بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آغاز مجلس میں ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بات جی، کہ میرے ابھی نمبر ایک میرے سینے میں اتنی جان نہیں ہے، ابھی کافی تھکان اور سٹریس کی وجہ سے اتنی جان حلق میں اور سینے میں نہیں ہے کہ میں ایک ولولہ انگیز تقریر کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطاب سے میرا مقصد یہ ہوتا کہ آپ حضرات آج جو یہاں پر آئے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بات سمجھا سکوں اور آپ کو کوئی بات یاد دلا سکوں، یہ میرا مقصد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج آپ کو میرے ساتھ آپ تصور کر لیں کہ ہم آج امین انصاری صاحب کی دعوت پر کوئی جلسے میں نہیں آئے ہیں، ہم آج ایک کلاس روم میں آئے ہیں، بس ایسا سمجھ لیجئے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک درسگاہ اور ایک اسکول میں آپ آ گئے ہیں، کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے لیکچر دیا جائے گا اور اس لیکچر میں سے کچھ باتیں آپ کو سمجھنی ہیں اور وہ باتیں آپ کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے یہ بات جی؟ ماشاءاللہ گرما گرم تقاریر تو ہمیشہ سنتے ہیں، آج کچھ یاد کر کے سیکھ کر جاتے ہیں کہ آج رات سیکھ کر گھر جائیں گے، کل صبح فجر کے بعد کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ کل آپ جلسے میں گئے تھے، بتاؤ آپ اس جلسے میں سیکھے کیا، تو آپ ان کو بتانے کے قابل رہنا۔ یوں نہ ہو کہ ہم جلسے میں گئے تھے، مولانا حیدرآباد سے آئے تھے، بڑی دھوم دھام والا خطاب انہوں نے کیا تھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرے بھی ہم نے خوب لگوائے تھے، لیکن حضرت جی یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا مولانا، کہا تھا بڑا اچھا۔ اس طرح سے نہ ہو، آپ کو آج جو باتیں میں کہنے جاؤں گا آپ میں سے ہر آدمی کو سمجھنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو باتیں میں کہوں گا، ابھی جو باتیں میں آگے کہنے جا رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن یا حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہوگی، جو بات ہوگی انشاءاللہ تعالی احادیث شریفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی انشاءاللہ، اور یہ باتیں آپ کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ تیار ہیں اس کلاس روم میں کچھ سیکھنے کے لیے؟ جی ذرا ایسا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے، سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ بس رکھ دیجئے۔ اب شکایت نہیں کرنا مولانا تقریر میں تو آپ نے بڑے دھوم نہیں مچائے، ہم تو آپ کو اتنے آپ کا استقبال اتنے پھول اور اتنے نعروں کے ساتھ کیا تھا مولانا، اور آپ نے تقریر میں تو ہم کو نعروں کا چانس ہی نہیں دیا آپ نے۔ اب شکایت نہیں ہے، میں پہلے بتا دیا کہ یہ جلسہ نہیں، اب ایک کلاس روم ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کس کے لیے جمع ہیں صاحب؟ اہل بیت، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیے نا اہل بیت،
پھر کہیے ہاں، یہ اہل بیت، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے جمع ہے، خاص اہل بیت کے لیے انشاءاللہ تعالی ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ ورڈ، یہ لفظ اہل بیت، اس کا معنی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اہل بیت؟ کیا معنی ہے یہ لفظ کا؟ تو اب آپ اس کا معنی سمجھیں کہ اہل جو کہتے ہیں نا، اہل، الف ہے لام، اہل، آپ انگلش میں لکھ لیں AHL جو لکھتے ہیں نا، اہل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہیں، آسان سمجھنے کے لیے میں بتاؤں گا۔ اس کا معنی ہوتا ہے والے، والے، کلکتہ والے، والے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اہل کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل علم، اہل علم کا مطلب کیا ہوگا؟ آواز سے بولے نا، علم والے۔ ہاں، مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب کہیں اہل مکہ، کیا مطلب ہوا؟ مکہ والے، مکہ والے۔ اہل مدینہ کیا مطلب؟ اہل کلکتہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اہل کا مطلب کیا ہوا؟ والے۔ اور عربی زبان میں بیت کہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہل بیت، بیت، یہ بے یا تے، بیت، بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ تو اہل بیت کا کیا معنی ہوا؟ بولی، میں اہل بیت کہوں گا، آپ اس کا معنی کہے، اہل بیت، اہل بیت، گھر والے۔ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عموماً لفظ اہل بیت آتے ہی اس کا معنی ہوتا ہے اہل بیت رسول اللہ۔ جی، اہل بیت تو گھر والے ہیں نا، تو اہل بیت تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے گھر والے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اہل بیت ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم مذہبی اسٹیج سے اہل بیت کہیں گے، جب کبھی ہم قرآن میں اہل بیت کا ذکر کریں گے، اور جب کبھی ہم حدیث شریف میں فرمان رسول کہہ کر اہل بیت بیان کریں گے، جب کبھی ہم جلسہ اہل بیت کے عنوان سے کریں گے، تو اس سے مراد کوئی اور اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت رسول اللہ ہوں گے، رسول اللہ کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کلیئر ہے؟ اہل بیت۔ اچھا، اہل بیت کون ہے صاحب؟ اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، میں اس زمانے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا، قربانیاں دینا، یہ کام تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کرتے تھے۔ جی، سرکار کلمہ پڑھے تھے، ایمان لائے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جی، دکھ سکھ میں، اتار چڑھاؤ میں زندگی کے سارے سرکار کے ساتھ تھے، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے میں ساتھ تھے، مدینہ میں استقبال کرنے میں ساتھ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ مقام کہ اگر ان میں سے کوئی آدھا کلو گیہوں اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، آدھا کلو چاول اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، تو میرے آپ جیسے لوگ اور پہلے اور بعد والے لوگ سب مل کر بھی پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تب بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مقام، تو جناب والا آپ یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت ایک ہی لوگ ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر یہ مشہور ہے بات، جی، کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، یہ بات کتابوں میں بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ایک بڑا سرکل ہے، اس کے اندر مہاجرین بھی ہے، اس کے اندر انصار بھی ہے، اور اس کے اندر اہل بیت بھی ہے، اس طرح سے کہا جاتا، ایسا لکھا ہے کتابوں میں، اور ایسا اکثر اہل علم نے کہا ہے اس طرح سے کہ صحابہ کرام کی لسٹ میں مولا علی کا نام بھی ہے،
صحابہ کرام کی لسٹ میں امام حسن و حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے جی. صحابیات کا جب ذکر آتا ہے تو سیدہ فاطمہ کا ذکر آتا ہے, پھر ام المؤمنین خدیجہ کا ذکر آتا ہے, ام المؤمنین عائشہ کا, ام المؤمنین حفصہ کا, ام المؤمنین ام سلمہ, ام المؤمنین سعودہ بن زمعہ, ام المؤمنین. اب آپ بیان کرتے چلے جائیں, ان کا بھی نام صحابہ کرام میں آتا ہے, سب صحابہ کرام. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ ایسا ایک کہہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس طرح سے, لیکن ایکچولی یہ بات درست نہیں جی. ایکچولی یہ بات درست نہیں. اگر کوئی آدمی ہو, میرا ساتھی ہو, یہ میرا بلال قادری میرا دوست ہے, یہ بلال قادری کے ساتھ میں کلکتہ آیا, تو بلال قادری میرا ساتھی تو ہو سکتا. صحابی یا صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب یا صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھی. ساتھی کا صحابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں سنا ہے میرے, آواز سے بولے نا. صحابی اور کہیں صحابی, ساتھی. ہاں سب کو یاد ہونا, آخری آدمی تک بھی یاد ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا بلال قادری صاحب کے ساتھ کلکتہ آئے ہیں جی, اگر نام یاد نہ رہے یا نام نہیں لینا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حبیب احمد الحسینی صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ کلکتہ آئے. برابر ہے نا؟ اپنے ساتھی, اپنے دوست کے ساتھ, ساتھی کے ساتھ کلکتہ آئے ہیں. برابر ہے یہ بات؟ بڑے اچھے ساتھی ہے, بڑے ساتھ دینے والے ساتھی ہے. برابر ہے یہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے بڑے لڑکے کا نام علی ہے. کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ علی. بس ان کے جوتیوں کا صدقہ مل جائے اس لیے نام رکھ دیا. تو مولا علی کے نسبت سے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. اب اگر میرے ساتھ میرا بیٹا علی ساتھ میں آتا تو آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ حبیب احمد الحسینی صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے جی؟ اچھا, انسان کی بیوی جو ہوتی ہے نا, بیوی, انسان کی جو بھی آدمی کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ساتھی ہوتی ہے, شریک حیات, ہم سفر, ساتھ وغیرہ. آج سے کئی سال پہلے کلکتہ میں اپنی وائف کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ آیا. حقیقت بتا رہا ہوں, میں آیا تھا, مگر کسی نے نہیں کہا کہ حبیب صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ کلکتہ آئے ہیں. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا, اگر میں اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ آؤں گا تو سب لوگ کہیں گے حبیب صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ کلکتہ آئے تھے. حالانکہ وہ ساتھ ہے, سفر میں ساتھ ہے, اٹھنے میں ساتھ ہے, کھانے میں ساتھ ہے, چلنے میں ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی میرا بیٹا بیٹھا ہوگا, لوگ سے پوچھیں گے کون آئے بھائی, حبیب صاحب کس کے ساتھ آئے, تو بولے حبیب صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے. آئیں گے, پوچھیں گے, پتا چلے گا کہ یہ ان کا بیٹا ہے, پلٹ کر ان کو ڈانٹیں گے, ارے تم تو ساتھی کہہ رہے تھے, وہ تو بیٹا نکلا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک بنیادی بات ہے کہ ساتھی ساتھی ہوتا ہے اور گھر والا ہوتا ہے. اب آگے کی بات ہو, ساتھی ساتھی ہوتا ہے اور گھر والا ہوتا ہے. ایک میرا ساتھی ہوتا ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے, میرے ساتھ رہتا ہے, ساتھی ہے, میرا ساتھ دیتا ہے, میرا ساتھی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر انبن ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, اختلاف ہونے کی وجہ سے دو ساتھیوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے. اب ایک بنگلور میں رہ گیا, ایک حیدرآباد میں رہ گیا, اب ایک دوسرے سے ملتے نہیں, اب ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے, اب ایک دوسرے کی رائے سے اتفاق نہیں, اب دوستی ختم, دشمنی شروع ہو گئی. اب بتائیے ساتھی ہے یا تھا؟ بولیے نا, ساتھی تھا. بیٹا ہے, بیٹے سے اختلاف ہو گیا, بیٹے سے لڑائی ہو گئی, بیٹا باپ کو چھوڑ کر چلا گیا, باپ بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا. خدا نہ خواستہ دوریاں ہونے کے باوجود کیا کہیں گے, بیٹا تھا یا بیٹا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟
یہ بنیادی فرق ہوتا ہے گھر والوں میں اور ساتھیوں میں. جی ساتھی میں کہ ساتھی جب تک آئیڈیالوجی میں، فکر میں، سمجھ میں، کام میں ساتھ ہو، جب تک ساتھ رہے گا ساتھی رہے گا. اور جس دن آئیڈیالوجی میں فرق آ گیا، سوچ میں فرق آ گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پھر وہ ساتھی باقی نہیں رہتا ہے. اور گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تب بھی گھر والے ہیں، اختلاف ہو تب بھی گھر والے ہیں، ساتھ بیٹھے تب بھی گھر والے ہیں، الگ الگ دنیا کے مشرق و مغرب میں جا کر رہ جائیں تب بھی وہ گھر والے ہی ہیں. جی ساتھی ایک ایسا تعلق ہے کہ جب تک ساتھ ہے تو ساتھ ہی ہے. گھر والے ایک ایسا تعلق ہے جس کو کوئی ایک شے بھی توڑ نہیں سکتی ہے سوائے کفر کے. کفر جو ہے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، بس اب وہ گھر والے نہیں، خلاص الگ ہو گیا. جی جو اسلام کے خلاف ساتھ دے، جو اسلام کی مخالفت میں اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور ان کے کیا کہتے دشمنی کرنے لگا، تو چچا ہوتے پر بھی ابو لہب چچا ہوتے پر بھی باہر ہو گیا. جی اور ایمان کے مسئلے میں پھر جو سینہ سپر ہو کر چچا ہی جب رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. سمجھ میں آ رہی بات کہ گھر والوں کو گھر والے باقی نہ رکھنے والی صرف ایک شے ہے، صرف ایک چیز ہے جو گھر والوں کو گھر والے باقی نہیں رکھتی. اسلام کا قاعدہ ہے باپ بیٹے میں کتنا اختلاف ہو جائے، اگر باپ اپنی دولت زندگی میں بانٹے بغیر انتقال کر جائے، جھگڑا کسی لیول کا ہو، جی اگر اس کی دولت چھٹی تو اولاد کو کتنے بھی اختلاف ہو اولاد کو حصہ ملے گا، یہ شریعت کا قانون ہے. ہاں اگر باپ یا بیٹا دونوں میں سے کوئی ایک اسلام سے پلٹ کر کافر ہو کر مرا تو پھر جائیداد نہیں ملے گی. کہا اب بیٹا نہیں ہے، جی اب بیٹا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا. اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح کا ساتھ چھوڑ دیا. فرمایا جی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کے خلاف گئے، انہو لیس من اہلک، جی انہو لیس من اہلک. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی عمر مبارک سے لے کر، جی چھوٹی عمر مبارک سے لے کر اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے تک ہر وقت ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ سب ساتھ کھڑے رہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، سب ساتھ کھڑے رہے. دو ذات ایسے ہیں، جی سب ساتھ کھڑے رہے، ہر وفادار ساتھ رہے، ہر گھر والے ساتھ رہے، لیکن دو ذات ایسے ہیں جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ساتھ نہیں سینہ کھول کر آگے کھڑے رہتے ہیں. وہ دو ذات میں ایک ذات کا نام ابو طالب ہے، ایک ذات کا نام علی بن ابی طالب ہے. یہ جب عبادت ہو، جب بات عبادت کی ہو، بات اطاعت کی ہو، بات فالوئنگ کی ہو، ان کو دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور بات جب دفاع کی ہو تو دیکھیں گے یہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. جی یہ حضرت ابو طالب، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. اللہ کی قسم، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ تک یہ آپ کے دشمن پہنچ نہیں سکیں گے جب تک تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. اس لیے
اس لیے بغض اہل بیت رکھنے والے کبھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو نہیں کرتے، کبھی گفتگو نہیں کرتے ان کی سیرت پر. جی انہوں نے سرکار کے ساتھ بچپن میں کیا کیا، ہائے ہائے ہائے، جی کبھی نہیں سنائیں گے آپ کو کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے سگی اولاد کو اپنے اپنے بستر پر سلاتے تھے اور آقا رسول اللہ کو اپنے بستر پر اپنے بلینکٹ میں ساتھ سلاتے تھے کہ یہ بھتیجے کو دور نہیں کر سکتا. یہ نہیں سنائیں گے. جی کیسے کھلاتے تھے، دسترخوان بچھتا تو جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول نہیں فرماتے اس وقت تک اپنے سگی اولاد کو نوالا نہیں جاتا، اجازت نہیں تھی. یہ نہیں سنائیں گے. نہ یہ کیا کہتے ہیں پرورش سنائیں گے، جی نہ یہ کھانا کھلانا سنائیں گے، نہ یہ ساتھ میں چلنا سنائیں گے، نہ یہ بستر میں اپنے ساتھ حفاظت کے لیے قریب سلا لینا یہ سنائیں گے. بچپن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو گود میں لے کر پھرتے یا اپنے کندھوں پر بٹھا لے کر پھرتے یہ نہیں سنائیں گے. تجارت میں مشورہ دینے والے یہ نہیں سنائیں گے. بی بی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کرنے میں ان کا جو کردار ہے وہ نہیں سنائیں گے. ان کا خطبہ نکاح پڑھنا نہیں سنائیں گے، ان کی مہر ادا کرنا نہیں سنائیں گے، آقا رسول اللہ کا گھر بسانا نہیں سنائیں گے. یہ کچھ نہیں سنائیں گے. بس پوری سیرت کو چھپا کر صرف ان کو کافر ثابت کرنے پر محنت کرتے رہیں گے. یہ ان کا بغض ہے، ان کا بغض ہے یہ کہ ان کو پتا ہے کہ ابو طالب کی زندگی اگر پڑھیں گے تو ابو طالب کی زندگی تو سراپا دفاع رسول اللہ ہے. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا اونچا مقام ہے اور کبھی ان کے مقام کو میں عام طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی نادانی میں کہ اہل بیت کی عظمت بتاتے بتاتے صحابہ کو ہلکے میں لینا شروع کر دیتے. نہیں 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 میں بتا رہا ہوں آپ کو اس امت کے اندر اہل بیت کا معاملہ الگ ہے. ان کو چھوڑ کر باقی پوری امت میں سب سے اونچا طبقہ صحابہ کرام. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے والسابقون السابقون اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. قرآن کریم فیصلہ دے چکا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ المقربون ہے، وہ المقربون ہے. لیکن اہل بیت کا معاملہ پھر الگ ہے. اہل بیت کا معاملے سے متعلق ایک قاعدہ یاد رکھ لینا. قاعدہ ایک رول دے رہا ہوں. جیسا گرامر میں قاعدہ آتا نا، جی گرامر میں ایک قاعدہ آتا. دیکھیے آپ گرامر دے رہے ہیں کہ میں آپ کو قاعدہ دے رہا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے فضائل صحابہ کرام کے ہے، صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہے، صحابہ کرام کی قرآن میں بڑی تعریف آئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جتنے فضائل، خصوصیتیں اور فضائل موجود ہے وہ سارے فضائل اہل بیت میں بھی موجود ہے. پلس اہل بیت کے اندر وہ کچھ خصوصیات اور اسپیشل فضائل حاصل ہے جو صحابہ کرام کے پاس نہیں ہے. یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں. یہ بالکل قاعدہ ہے، یہ اصول ہے. جب کبھی کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ صحابی کے فضیلت میں پڑھیں گے وہ صحابی کے لیے بھی ہے اور اہل بیت کے لیے بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی ہے. لیکن جو خصوصیات گھرانے کے ہے، اہل بیت کا جو رتبہ ہے، اہل بیت کی جو اسپیشلٹی ہے، ان کا جو مقام ہے وہ صحابہ کرام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اسپیشلٹی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا. اچھا ٹھیک ہے، اہل بیت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت اس امت میں ہی سب سے افضل ہے. جی سب سے افضل ہے ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا. دیکھو کون کہہ رہا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، یہ روئے زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے آبادیاں وسیع ہے، جتنے شہر آباد ہوئے ہیں، جتنے انسان اس زمین پر آ کر گئے ہیں، مشرق سے مغرب تک الٹ الٹ کر میں نے تلاش کر لیا، محمد سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں. وَلَمْ أَجِدْ بَيْتًا وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي ہاشم. بنو ہاشم کون ہے؟ سرکار کا خاندان. سرکار کے گھرانے کا نام کیا ہے؟ بولیے. بنو ہاشم. بولیے کیا ہے؟ ہاں، یہ بنو ہاشم. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خصوصیت. اب جب یہ گھرانہ سب سے افضل گھرانہ ہے کہ جب سے انسانیت شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک اس سے بہتر کوئی گھرانہ آنے والا نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے بھئی؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ارے جب اسلام شروع ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے. ام المؤمنین خدیجہ تھی، مولا علی علیہ السلام تھے، حضرت زید تھے، پھر ان کے بعد مولا علی علیہ السلام تھے، حضرت زید تھے، پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت مقداد بھی تھے، ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے، عمار بن یاسر بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، جی سعد بن ابی وقاص بھی تھے. صحابہ کرام اسلام قبول کرتے گئے. اہل بیت تو ایمان والے ہی تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا. جی میں پھر کہہ رہا ہوں، اہل بیت تو ایمان والے تھے ہی، پھر کلمہ بھی پڑھ لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ تھوڑا سا سیرت کو گہرائی سے پڑھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، یہ کلیئر ہو جائے گی. ملت ابراہیمی، یہ ثبوت ہے اس بات کا. ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ. بنو ہاشم گھرانے میں پوجا آئی ہی نہیں تھی ان کے گھر کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ مورتی پوجا ہوتی ہے، درختوں کی پوجا ہوتی ہے، جو بھی پوجا کرتے ہیں نا لوگ، پہاڑ کے، پتھر کے، جو بھی پوجا ہوتے، جس کا مذہب اس کو مبارک، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں. لیکن خاندان نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شرک داخل ہوا ہی نہ تھا. سب توحید والے تھے، ایک اللہ ماننے والے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے ساتھ کلمہ پڑھ لی. اب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھی ساتھ دیے، اور ساتھ دیتے دیتے تعداد تھوڑی سی بڑی. لیکن اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتا دیے، وہ ایمان لانے تیار نہیں. جی چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ کلمہ پڑھنے تیار نہیں. ان کو لاجک سے سمجھایا، دلیل سے سمجھایا، اپنی زندگی سے سمجھایا، اخلاق سے سمجھایا. چاند کو 2 ٹکڑے کر کے، درخت کو چلا کر، جس طرح سے اسلام بتایا جا سکتا تھا، ایمان دیا جا سکتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. چند افراد قبول کیے، باقی لوگ تیار نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ ہجرت کر گئے. اہل مدینہ ایمان والے ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب اس کے بعد جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں مولا علی سامنے، اور آگے بڑھتا گیا اسلام، آگے بڑھتا گیا اسلام. اسلام ڈومینیشن پہ آ گیا. مکہ فتح ہو گیا. اب فتح مکہ کے بعد پھر حنین فتح، پھر ثقیف فتح، پھر فلاں علاقہ. چڑھتے سورج کی کون پوجا نہیں کرتا؟ چڑھتے سورج کی کون نہیں پوجا کرتا؟ بہت سارے افراد سیاسی طاقت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے، بہت سارے افراد پیسے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے، بہت سارے افراد اپنی خاندانی عزت رکھ لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیے، بہت سارے افراد اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیے. قبیلوں کے قبیلے آ رہے ہیں، جی قبیلوں کے قبیلے. 21 سال محنت کرنے کے بعد، 20 سال کی محنت کے بعد لگ بھگ 5000 کے آس پاس مسلمان. مکہ فتح ہونے کے بعد
3 سال کے اندر 1,20,000 آدمی کلمہ پڑھتے ہیں. تو کیا تھی یہ؟ آگئے بس دیکھ لیے کہ بھئی اب یہی چل رہا ہے سکہ، جی یہی چل رہا ہے سکہ، چلو جوائن کر لو، آگئے. اب اس کے بعد ہونے کیا لگا، جو سابقین ہیں، جو اولین ہے، جو سرکار کا گھرانہ ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، بڑی تعداد میں. اچھا مسجد نبوی فلپ ہو گئی، پورے بھر کے بیٹھے، اور بازو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، حضرت ابو بکر بازو بیٹھے ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ماحول کیسا تبدیل ہو گیا تھا، ماحول تبدیل ہو گیا. مولا علی علیہ السلام تشریف لائے. اب مولا علی علیہ السلام بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑنے تیار نہیں، سب بیٹھ گئے جم کر، کوئی نہیں ہٹنے والے کوئی. مولا علی علیہ السلام کو ایک لمحہ رکتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے اور عرض کرنے لگے، علی یہاں پر تشریف لا لیجئے. اور حضرت ابو بکر ادھر سرک جاتے ہیں. ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنٹر میں بیٹھے، پھر بعد میں مولا علی ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر بیٹھے رضی اللہ عنہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قابل قدر انسان ہوتا ہے وہی قابل قدر انسان کو پہچانتا ہے. بتانا کیا چاہ رہا ہوں، بڑی بڑی تعداد میں لوگ داخل ہو گئے تھے، لیکن ان کو علی کو عزت دینا پسند نہیں آتا تھا، حضرت عباس کو عزت دینا پسند نہیں آتا. آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ کو عزت دینا پسند نہیں آتا تھا. چپتے تھے ان کے نظروں میں کہ یہی گھر کے افراد کی وجہ سے ہم کو کلمہ پڑھنا پڑا، یہی گھر کے افراد کی وجہ سے ہماری حکومتیں اور طاقتیں ختم ہو گئی، ہمارا ناجائز مکے کے نام پر پیسہ وصول کرنا ختم ہو گیا، اب وہ ناجائز انکم ختم ہو گئی، ہمارا ظلم اور ڈکٹیٹرشپ والا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، ہم کو اپنی جان بچا کر کلمہ پڑھنا پڑا. وہ ناراض رہتے تھے، اہل بیت سے گھورتے تھے، اہل بیت کو دیکھ کر چہرے ان کے کالے پڑتے تھے، چہرے ان کے سکڑ جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ کسی محفل میں بیٹھ کر لوگ گفتگو کر رہے تھے. حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے. وہ ایسا آتے ہی رہتے ہیں، یہ لوگ بات کرتے کرتے رک جاتے اور خاموش عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے دکھ سہ رہے تھے، تکلیف ہوتی لوگ کی حرکتوں سے. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر حضرت عباس شکایت کرتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہم جب لوگ آپس میں خوشی خوشی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کو دیکھ کر ان کے چہرے جل جاتے. جب اس زمانے میں سرکار کی حیات مبارکہ میں منافق موجود تھے، ان کے چہرے جل جاتے ہیں. یا رسول اللہ، ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے، اور باہر تشریف لائے اور سارے لوگ کو جمع کیے، اور جمع کر کے ارشاد فرمائے، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اپنے اہل بیت کو سامنے لا کر سارے لوگ کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگوں دیکھو، میں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں، اے میرے اہل بیت، یاد رکھو، اللہ کی قسم کہ جو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان کا ذرہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم اہل بیت سے محبت نہ کر لے. جو اہل بیت سے محبت نہ کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. حتی یحبک. تو لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. میں حوالہ بھی دیتا چلوں، مسند احمد کی حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایمان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ایمان کو مربوط فرما دیا ہے کہ حب اہل بیت آئے گا تو ایمان داخل ہوگا. جی ایسا نہیں فرمائے کہ حب اہل بیت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکے گا. نہیں، نماز مومن بھی پڑھے گا، نماز منافق بھی پڑھے گا، روزہ مومن بھی رکھے گا، روزہ منافق بھی رکھے گا.
حج مومن بھی کرے گا اور منافق بھی حج کرے گا، قرآن پڑھے گا، سب دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت صرف ایمان والا کر سکتا، اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، تھوڑا داخل ہو چکا ہے، مطلب تھوڑا ایمان داخل ہو چکا ہے، زیادہ محبت داخل ہو گئی مطلب زیادہ ایمان داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، محبت ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اہل بیت، تو آپ نے مولانا کہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت لازم ہے، اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت تو گھر والوں کو کہتے ہیں۔ گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ ارے صاحب، گھر والوں میں ماں باپ ہوتے ہیں، اہل بیت میں گھر والوں میں ماں باپ ہوتے ہیں، گھر والوں میں بھائی بہن ہوتے ہیں، گھر والوں میں بیوی ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہیں، گھر والوں میں بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، جی ماموں کا لڑکے کا خاندان الگ ہو سکتا ہے، لیکن چچا کا جو لڑکا ہوگا، چچا کا لڑکا وہی خاندان کا ہوگا۔ یہ سب اہل بیت، یہ اہل بیت، یہ اہل بیت۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا، اے محبوب کہہ دیجئے جن پر ایمان لائے بغیر، جن سے محبت کیے بغیر ایمان نہیں آتا، ان سے متعلق فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی دنیا کا عوض نہیں مانگتا، میں نے تم کو کلمہ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، تم جانور جیسے جنگلی بن گئے تھے، میں نے تم کو انسان بنایا، تم شیطان جیسے بدمعاش بن گئے تھے، میں نے تم کو شریف دوبارہ انسان بنایا، تم میلے تھے، میں نے تم کو صاف رہنا سکھایا، تم مشرک تھے، میں نے ایک اللہ کو ماتھا ٹیکنا سکھایا، جی تم جاہل تھے، میں نے تم کو علم عطا کیا، الغرض میں نے تم کو سارا اسلام عطا کیا۔ اے محبوب کہہ دو کہ اس اسلام کے عوض میں، اس دین کے عوض میں سابقہ انبیاء نے تو مانگا ہے، آپ جانتے ہیں سابقہ انبیاء نہیں، سابقہ انبیاء نے نہیں مانگا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو دین پہنچا رہا ہوں، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بدلے میں نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی کچھ نہیں مانگا، ہر نبی نے کہا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ بھئی ان کو اگر بدلہ نہیں چاہیے، اگر نبیوں کو، رسولوں کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تو رسول اللہ ہمارے آقا تو ان سب کے بھی سردار ہے، ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے، ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے۔ جیسا سب نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کافی ہے، اس طرح سے مصطفیٰ بھی فرما دیتے، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، ہر نبی نے کہا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، لیکن مصطفیٰ نے کہا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ قرآن میں لکھا نہیں ہے، نہیں لکھا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ نے حکم دیا، اے محبوب سابقہ سارے امتیوں نے کچھ نہیں مانگا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شان بے نیاز ہے۔ اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ خود کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظارہ بھی امت کو دکھایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے زکوٰۃ کا سسٹم رائج کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہر آدمی استفادہ کرے گا، رسول اللہ کا گھر والا نہیں کھائے گا، صدقہ آئے گا، پیسہ، سونا، چاندی، دولت، کھجور، جانور، سب کچھ آئے گا، کھیتوں میں سے گیہوں کٹ کر آئیں گے، چاول نکل کر آئے گا، دھان آئے گی، سب فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ نے منع فرما دیا، میرے گھر والوں کو کچھ نہیں چاہیے، زکوٰۃ جمع کر لو، کھا لو کھلا لو، ادھر نہیں دینا، صدقات جمع کر لو، کھا لو کھلا لو، ادھر نہیں دینا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کا معائنہ کرنے گئے، انسپیکٹنگ کہتے ہیں نا، انسپیکٹنگ، زکوٰۃ جمع ہوئی کھیتوں سے، کھجور کے بڑے بڑے کپے لگے ہوئے،
हजारों लाखों खजूर लगे हुए, 1 2 3 8 10 15 20 बहुत सारा खजूर पड़ा हुआ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयना फरमा रहे, साथ में दोनों शहजादे सईदना इमाम, दोनों नहीं, साथ में सईदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम साथ में, या इमाम हुसैन, दोनों में से कोई एक शहजादे साथ में है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का माल मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करते करते ऐसे हुआ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों में से कोई एक, बिल्कुल छोटे थे, बहुत छोटे थे। वो बच्चे जैसा खेलते हैं ना, खेलते खेलते एक खजूर उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, खजूर उठाकर मुंह में डाल देते हैं। अच्छा, कुछ देर बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है कि बच्चा खजूर खा रहा है, साथ में तो खजूर नहीं लाए थे जी, ये माल हुजूर के हुक्म से ही जमा हुआ और इसको बांटने वाले भी हुजूर ही है। सरकार कहने पर आएगा, आया है, सरकार कहने पर बटेगा, 100% इख्तियार सरकार का है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते, चलो बच्चा ने एक खजूर खा लिया तो क्या हो गया, ऐसे ही टेस्ट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता ना, नहीं चलो ठीक है, ये भी हो सकता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए एक आध दिरहम अता कर देते, कह देते कि ये दिरहम ले लो जी, ये जो एक खजूर मेरा बेटा एक खजूर खा लिया है, इसके ये पैसे ले लो। नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अपने शहजादे को ऐसा पकड़ते हैं, ये सरे मुबारक को पीछे से, छोटे बच्चों को पकड़ते हैं ना, इस तरह से पकड़ते हैं और पहले उंगली डालकर मुंह में से जितना खजूर है वो निकालते। बच्चे के मुंह से, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह में से खजूर निकालते, थोड़ा सा निगल गए थे, थोड़ा थोड़ा हलक तक महसूस हो रहा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डालकर उनको उल्टी करवा दी। फरमाया नहीं, मैं जो अहकाम अता करूंगा, जो मालियाती सिस्टम अता करूंगा, वो सारा का सारा मेरी उम्मत के लिए, मेरे और मेरे घर के लिए कुछ नहीं। जैसे सारे अंबिया ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आका भी फरमा देते कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कहने से पहले आयत नाजिल फरमा दिया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब कह दो कि ये इस्लाम अता करने के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता हूं, सिर्फ एक मुतालबा है, एक रिक्वायरमेंट है, अल्लाह का हुक्म है, एक मामला है, क्या है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना होगा। मैं तुमको जो इस्लाम अता किया उसके बदले में, पूरे इस्लाम के बदले में अब आप बताइए ना, हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जन्नत में जाने, हम कुरान पढ़ते हैं हमको सवाब मिलने, हम ज़कात निकालते हैं ताकि हमारे गरीब लोग खाए। आप बताएं सरकार के लिए क्या करते हैं, हुजूर के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो एक काम है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत करना, बस ये एक काम है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और अफसोस है साहब, अफसोस, खून के अगर आंसू रोए उम्मत तो भी कम है कि सरकार ने जिस से मोहब्बत का हुक्म दिया, अफसोस कि उम्मत ने उन सब का कत्ल किया, ये अफसोस है। मौला अली को शहीद किए, इमाम हसन को शहीद किए, इमाम हुसैन को शहीद किए जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किए, मोहम्मद अल बाक़िर को शहीद किए, जाफर सादिक को शहीद किए, मूसा अल काज़िम को शहीद किए, किसी को नहीं छोड़ा। सारे घराने को जगह 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 जगह, यजीद ने तो एक साथ करबला में सारे अहले बैत को शहीद किया। अफसोस की बात, जब ये आयत नाजिल हुई, जब आयत नाजिल हुई तो सहाबे किराम हुजूर के पास आए कि या रसूल अल्लाह, हमको आप अहले बैत तो हम जानते हैं, अहले बैत या आपके चचा अब्बास अहले बैत है जी, हम या रसूल अल्लाह हजरत अबू तालिब और हजरत हमजा जो इस दुनिया से पर्दा फरमा लिए वो भी आपके अहले बैत, आपके चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास और क्या कहते हैं कुसुम है और फضل है और उबैदुल्लाह है, ये सब आपके चचेरे भाई, ये भी अहले बैत है। अकील भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है, सारे उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है। या रसूल अल्लाह, मन हाउलाई क़राबतुका अल्लज़ीना वजबत अलैना महब्बतहुम। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये तो बता दीजिए, ये सारे अहले बैत तो हैं, लेकिन इनमें से
جن سے محبت کرنا فرض کیا گیا وہ اہل بیت کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اہل بیت تو سارے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت کرو، لیکن جن سے محبت کرنا ہر مرد مومن پر ہر مسلمان مرد و عورت پر محبت کرنا فرض ہے، وہ کون ہے؟ قال علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں فرض اور نفل کا فرق، فرض اور نفل کا فرق معلوم ہے؟ نفل کیا ہوتی ہے کہ نفل میں کر لیں تو ثواب ہے، چھوٹ جائے بھول جائے تو بھی چلے گا، بھول جائے اور چھوٹ جائے تو بھی چلے گا، لیکن فرض میں کیا ہے؟ چلے گا، کرے تو بہت ثواب ہے، نہیں کرے تو عذاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اہل بیت کو سرکار کے سارے گھرانے سے محبت کرنا، ارے ہم اپن تو عقیدت والے نا جی، سنی لوگ اپن تو سرکار کے نالے مبارک سے محبت کرتے، سرکار کی چوکھٹ مبارک سے محبت کرتے، سرکار کے عمامے مبارک سے محبت کرتے، ارے کوئی چیز ایک تختی ہو اس پہ آقا کا نام لکھ دیا جائے اس سے محبت کرتے۔ ہم تو ادب والے، محبت والے، ہم تو سرکار کے سارے گھرانے سے محبت کرتے جی، پتہ ہو تو بھی کرتے ہیں، نہیں پتہ ہو تو بھی جی کرتے ہیں، ایسے انجانے میں کہتے ہیں ہم سب سے محبت کرتے، سب سے۔ لیکن یہ پانچ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ پانچ ذات ایسے ہیں کہ ان سے محبت، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، جان کر محبت کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو یہ اکثر میں کہتا ہوں جملہ، جس طرح سے ہر مسلمان پر 5 نماز فرض ہے، اس طرح سے پنجتن پاک سے محبت فرض ہے، لازم ہے۔ پنجتن پاک کی محبت سے جی نماز ادا کرنے سے فرض ادا ہوئے گا، پنجتن پاک کی محبت سے ایمان ادا ہوگا، ایمان ادا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 کے بارے میں یہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اہل بیت کے حقوق کیا ہے؟ ہم کیا کریں بھائی، ہم کیا کریں؟ تو اہل بیت کے میں آپ کو حقوق بتاؤں گا ابھی، ان کے رائٹس کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں آج سکھانے آیا ہوں، آج میں سکھاؤں گا بھائی اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل، اچھا ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ میں ایسے ہی نہیں کیا، یہ جو لکھ کر لایا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں تو کرنا کیا کرنا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، یہی لفظ ہے نا قرآن میں، کیا لفظ ہے؟ مودت، کہے کیا ہے؟ میم واو، مودت، آواز سے بولی، پھر سے بولی، اور تھوڑا آواز سے، پیچھے والوں کی آواز سننا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربہ، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ ہے محبت کا نہیں بھئی، محبت ہے نا، اہل بیت سے تو محبت کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمایا صاحب اے محبوب کہہ دو کہ میں اسلام کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو؟ نہیں، فرمایا محبت تو کرنا ہے لیکن لفظ محبت نہیں استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ نہیں سنا آیا میں؟ دیکھو میں چیخ کے گلا خراب کر لیا، آپ بھی بولیں کیا لفظ ہے؟ مودت، بولیں مودت، آواز سے، مودت۔ میں کیوں آپ بولیں گے صاحب بول دیے نا، سن لیے نا، ہو گیا؟ میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں بھائی، یہاں سے جانے کے بعد ہر بچہ کہے کہ اہل بیت سے صرف محبت نہیں، مودت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مودت کرنا ہے۔ مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے صاحب؟ مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ محبت، آپ سارے ہندوستانیوں سے محبت کرتے ہیں جی، سارے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے صاحب، ہم سب سے محبت کرتے، بہت اچھی بات ہے، سب سے محبت کرتے، سب کو کھلاتے، بولیے سب کو کھلاتے، آپ سب کو پلاتے، سب کو دواخانہ لے جاتے جی، سب کے نام معلوم، سب سے لاڑ کرتے کیا آپ کہیں گے نہیں یہ تو گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، وہ بیمار ہو تو علاج بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں۔
اور جو ہے ان کی طرف سے لڑتے ہیں، ان کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہیں، کوئی تکلیف ان کو ہونے نہیں دیتے. یہ ہے مودت. مودت کسی کے لیے علانیہ محبت کا اعلان کرنا. دیکھو صرف دل میں چاہے تو بھی محبت ہو جاتی، لیکن دل میں چاہنے سے مودت نہیں ہوتی. مودت میں اعلان کرنا ہوتا ہے. اعلان کرنا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے طرف ہوں، میں ان کے ساتھ دوں گا، میں ان کا خیال کرتا ہوں. سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، ہمیشہ ساتھ کھڑا رہنا، اس کو کہتے ہیں مودت. تو اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے یا مودت ہے؟ بولیے نا کیا ہے؟ پھر بولیے کیا ہے؟ ہاں تو یہ مودت کیا ہے، اب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. اہل بیت سے مودت کرنا. لوگ بولتے ہیں کہ بھی آپ یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے، یا حسین کا نعرہ کیوں لگاتے؟ بھئی دو باتیں. نمبر ایک، یہ نعرہ لگانے سے ہمارا ایمان ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا ایمان ٹھیک ہوتا ہے. نمبر دو جی، یہ نعرہ لگانے سے مودت پہ عمل ہوتا ہے. نہیں ہم بھی ہاؤ سب صحابہ اور اہل بیت ہم سب کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے رہنے دو. یہ نہیں جی، مودت کیسی ہوتی ہے؟ اعلان کے ساتھ. جی اعلان کے ساتھ. کیسا اعلان؟ جیسا حضرت ابو طالب نے کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. ارے اگر محمد کی طرف تم کو شر کی وجہ سے قدم آگے بڑھانا ہے، برے ارادوں کے ساتھ حضور کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو میرے لاشے پر سے گزرنا پڑے گا. یہ کیا تھی؟ یہ مودت تھی. بولیے کیا تھی؟ ایک بات سناؤ، مودت اور محبت کا فرق تھوڑا سا آگے والی بات ہے، غور سے سننا، غور سے سننا. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو لہب بھی چچا تھا نا، حضرت ابو طالب بھی چچا تھے، ابو لہب بھی چچا تھا، جس کی مذمت قرآن میں آئی. برابر ہے نا؟ معلوم ہے نا آپ لوگ کو؟ دو ہے، ایک ابو طالب ہے، ایسا بتا، ایک ابو طالب ہے، ایک ابو لہب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آسان سمجھنے کے لیے، ایک ابو طالب ہے اور ایک ابو لہب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات دونوں چچا ہے. اچھی بات، دونوں چچا ہے. ٹھیک. بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد، جی مرنے کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد، نہیں بیٹھے وہ نعرہ لگا رہا ہے اور کچھ نہیں. ادھر توجہ رہے. دیکھو کلاس روم میں باہر ونڈو میں سے، کھڑکی میں سے بھی باہر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں دروازے میں سے دور کی بات ہے، کھڑکی میں سے بھی نہیں دیکھنا. یہ کلاس روم ہے یہ. ٹھیک ہے؟ ادھر ہی بس، جب تک میرا لیکچر ختم نہیں ہوگا جب تک یہیں پر. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو لہب کے انتقال کے ایک زمانے بعد وہ خواب میں دیکھے کہ ابو لہب کو جہنم کے اندر، سنے ہوں گے نا، یہ میلاد میں سناتے ہیں اکثر یہ روایت، جہنم میں ابو لہب پڑا ہوا ہے اور جہنم میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف سے گزر رہی ہے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے ابو لہب کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے بڑا دکھ سے گزر رہا ہوں، محمد کی بات نہیں مانا دنیا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی بات نہیں مانا دنیا میں، کفر پر رہا، دشمنی کرتا رہا، یہاں پر آ گیا، جہنم میں آ گیا، جلتا ہوں، بڑی خطرناک زندگی ہے جی، یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ہر پیر کو میری انگلیوں میں سے تھوڑا ٹھنڈا سا پانی آتا ہے جی، وہ پیتا ہوں تو سکون مل جاتی ہے. ابو لہب وہ ٹھنڈا پانی کیوں آتا ہے، پانی کیوں آتا ہے ان انگلیوں میں سے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، 12 ربیع الاول کو جب سرکار کی آمد ہوئی تو چچا تھے نا رشتے میں، اطلاع ملی کہ بھتیجا پیدا ہوا، بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تو ثویبہ نوکرانی خادمہ جو تھی باندھی، وہ دوڑ کر آ کر ابو لہب کو کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں. تو ابو لہب محبت میں، بھتیجے کی جسٹ محبت میں باندھی کو اشارے سے کہتے جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. یہ آزادی جو دینا تھا اس کا صدقہ ہے کہ محمد کے صرف محبت میں، محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں ایک باندھی میں نے اشارے سے آزاد کیا.
जहन्नम के अंदर भी वो मोहब्बत का सिला अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नम में आराम की सूरत में अता कर रहा है। जहन्नम के अंदर भी मोहब्बत का बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है। मगर फिर भी अबू लहब ऐसे और अबू तालिब ऐसे क्यों? मसला ये है कि अबू लहब के पास थोड़ी देर के लिए मोहब्बत आकर गई थी जो बाद में मिट गई थी, और अबू तालिब के पास पहले मोहब्बत थी, पूरी जिंदगी मवद्दत थी। समझ में आ रही बात समझ रहे ना? मोहब्बत और मवद्दत का फर्क जी। मवद्दत ईमान अता करती है, मवद्दत मुकामात अता करता है। मवद्दत अलग शय, मवद्दत अलग शय है। लोगों, जस्ट मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं रखना है हमको क्या करना है? बोलिए क्या करना है? फिर बोलिए क्या करना है? फिर बोलिए क्या करना है? अब बताता हूं मैं आपको मवद्दत के कुछ तकाज़े। उसे मजमून बहुत बड़ा है। अमीन अंसारी साहब कहेंगे हबीब साहब तो 1 घंटा बोलकर बैठे थे, ज्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, इजाजत। अच्छा, नहीं वो हलक भी तो साथ दे। चलिए मैं आपको सुनाता हूं। अब ये चीजें याद रखना है, और मेरे को याद है, इतना आसान याद नहीं होते। सबक थोड़ा बड़ा है, आगे का बड़ा है थोड़ा सबक, याद आसानी से नहीं होता। ये क्या कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना, बाद में जाने के बाद ये खिताब पूरा ना सुनो, ये वाला हिस्सा निकाल कर सुनना, सुनाना। बल्कि मैं आपको कह रहा हूं, लिख लो, अहले बैत के मवद्दत के लिए हमको क्या करना। अल्लाह अकबर। एक तो वो थे ना मवद्दत वाले अम्मार इब्न यासिर, मवद्दत वाले अबू दर गिफारी, मवद्दत वाले बिलाल हबशी, वो मवद्दत वाले थे। उस जमाने में अपना किरदार उन्होंने निभाया है, हजरत मीसन ने निभाया है, मालिक अल अश्तर ने निभाया है, मोहम्मद बिन अबी बकर ने निभाया है। वो बड़े लोग थे, उन्होंने निभाया है, वो कर लिए अपना काम। पर हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी नंबर 1 मोहब्बत करना। हजरत इब्न अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अब मैं अहादीस सुना रहा हूं सिर्फ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिहि व तकूना इत्रती अहब्बा इलैहि मिन इत्रतिही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं कहलाएगा, कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि वो मुझसे अपने आप से ज्यादा मोहब्बत न कर ले, और अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से मोहब्बत न कर ले, मेरे घर वालों से मोहब्बत न कर ले। कौन है घर वाले? अली व फातिमा व इब्नाहुमा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन बराबर है जी। इनसे मोहब्बत फर्ज है। अपने घर के बच्चों से ज्यादा इनसे मोहब्बत करना, इनसे मोहब्बत करना। दूसरी चीज, पहली चीज क्या बताए? मोहब्बत करना। दूसरी चीज, अब ये पूरे मवद्दत के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। मवद्दत क्या है? पॉइंट 1 मोहब्बत करना। पॉइंट 2, हजरत अबू तुफैल वासिल बिन अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमाते हैं, खरजतु अना उरीदु अलियन, मैं एक मर्तबा अली को तलाश करते हुए निकला, मौला अली को तलाश कर रहा था। फ़क़ील अली हुवा इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कहा गया कि अली तो हुजूर सरकार के पास है। अली को ढूंढ रहे थे, मौला अली को ढूंढ रहे थे। तो फरमाया एक काम करो, सरकार के पास जाओ, वहां पर बैठे हैं अली। तो फरमाते मैं गया, फ़अमनतु इलैहि फ़अजिदुहु फ़ी हदीरतिन मिन क़सब, मैं वहां पर गया सरकार के पास, तो मैं एक अजब नजारा देखा, एक अजब सीन देखा वहां पर। क्या सीन था साहब? मैंने देखा कि मौला अली वहां पर जाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, साथ में अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है अलैहिमुस्सलाम अजमाइन जी। ये सारे पंचतन पाक बैठे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चद्दर नहीं होती बड़ी वाली, ये शॉल वाला वाक़या नहीं है, ये अलग से वाक़या है। एक बड़ी शॉल लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सर पे से पकड़ लिए ऐसे, सबके, यानी सारे पांचों सर नीचे, ऊपर से चादर पकड़ लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। कद जमाअहुम तहत तौबिन, एक चादर की तहत सबको जमा कर लिए, और फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नका जअलता सलवातिका
ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علی وعلیہم۔ اے اللہ تو نے اپنے سارے درود، ساری رحمت، سارے مغفرت، ساری رضا، اے اللہ میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے اور میرے ان گھر والوں کے لیے فکس کر دیا ہے، عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے سارے درود، اللہ کی ساری رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، اللہ کی ساری رضا پنجتن پاک کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو کہ اے اللہ درود بھیج محمد پر، تو ساتھ میں کہو آل محمد پر۔ جی تو کیا کہیں گے، کیسا کہیں گے؟ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہیں گے؟ بولیے نا، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے آواز سے۔ ہاں پورا نہیں پڑھ رہے نا، اہل بیت کہاں ہیں؟ یہی تو چل گیا پرانے زمانے سے، درود شریف میں اہل بیت غیب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کام کریے میرے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے۔ جی بہت سارے زبانوں پہ چلتا نہیں، اٹک جاتی ہے، لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، عادت ہو گئی بھی، بچپن سے یہی سکھایا گیا، جی بچپن سے یہی سکھایا گیا۔ اب میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ کسی نے بدماشی سے کیا، کسی نے اچھائی سے کیا، کسی نے جہل، ہم کو کیا لینا دینا، وہ اپنا حساب دیں گے۔ کسی نے اچھائی سے کیا، کسی نے برائی سے کیا، کسی نے غلطی سے کیا، کسی کی توجہ نہیں گئی، لیکن ہماری توجہ تو گئی نا۔ سرکار کیا فرمائے؟ اے اللہ تو نے اپنے سارے درود میرے لیے مقرر فرما دیے، ایسا فرمائے کیا سرکار؟ اے اللہ تو نے اپنے سارے درود میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے مقرر فرمائے۔ تو درود شریف بغیر اہل بیت کے ہوتا نہیں ہے۔ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، مسند احمد، طبرانی، معاجم، مصنفات، جتنے کتب حدیث اٹھا کر پڑھتے پڑھ لو، ہر درود میں سرکار کے نام کے ساتھ اہل بیت کا نام لکھا ہے۔ بغیر اہل بیت کے درود سرکار نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو امت میں ایک بدعت آ گئی ہے، مطلب بدعت میں بتا رہا ہوں بدعت کیا ہے۔ بدعت یہ ہے کہ درود اہل بیت کو چھوڑ کر پڑھا جائے، یہ امت کے اندر بدعت ہے، اس کو ختم کر دو۔ بدعت گمراہی ہے، بدعت گناہ ہے، بدعت کو ہٹا دو، بدعت کو ہٹا دو، سنت کی طرف جاؤ۔ سنت کیا ہے کہ درود محمد اور آل محمد پر ہوگا، چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، نماز ہو یا نماز کے باہر ہو۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آقا رسول اللہ، آگے بولیں، درود پڑھو یار۔ پھر میں سرکار کا نام لیتا ہوں، آپ درود پڑھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ زبانوں پر چلا ہوا ہے وہ یاد دلا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولے پھر آواز سے بولے۔ پیچھے والے بھی پڑھ رہے ہیں نا جی؟ پکا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا سب کو یاد ہو گیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یاد ہوا؟ جس کو یاد نہیں ہوا وہ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا رکھو ابھی ہاتھ، ابھی اپنے اندر پڑھو، صحیح پڑھتے گئے دیکھو، اپنے اندر پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد ہو گیا؟ اب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کو یاد ہوا؟ ماشاءاللہ۔ چلیے اہلیان کلکتہ، آج کے بعد یاد رکھ لو، بغیر اہل بیت کے درود نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے؟ وعدہ ہے؟ میرے سے وعدہ کرو نہ کرو چلے گا، مگر بدعت چھوڑ کر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو،
اہل بیت کو درود شریف میں بھولنا امت کی بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اہل بیت کو یاد کرنا، ان پر درود پڑھنا، یہ سرکار کی دی ہوئی سنت ہے۔ تو ہم سنت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اور صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے، صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے رضی اللہ عنہم، اور اس پر بڑا کٹر عمل کرنے والے تھے، بہت پکا عمل کرتے تھے۔ کس طرح سے عمل کرتے؟ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینئر صحابی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل من، رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر نماز پڑھے اور مجھ پر اور میرے گھر والوں پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، لن تقبل من۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا اور کثرت سے درود و سلام نبی اور آل نبی پر بھیجتے رہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین مکہ والمدینہ، اب ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر لیے، صحابہ کی تعداد 1 لاکھ کے اوپر ہو گئی، 10 ہجری ہے، سرکار حج کے لیے گئے ہیں، حجۃ الوداع میں لاکھوں لوگ حج کیے ہیں، سرکار پلٹ کر تشریف لا رہے ہیں، واپس تشریف لاتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر فرماتے ہیں عند شجرات 5 دوحات عظام۔ میں وہ دوسری روایت سنانے جا رہا ہوں، جی آگے تو روایت وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، مگر میں دوسری سنانے جا رہا ہوں۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام جس کا نام ہے، آواز سے بولی نا، یہ نام تو سب کو یاد ہوگا، بولیے کیا نام ہے؟ غدیر خم۔ غدیر خم کے مقام، اسی علاقے کو جحیفہ بھی کہتے تھے، جحفہ بھی کہتے تھے، اور بیچ میں غدیر خم کے مقام پر عند 5 دوحات عظام، عند شجرات 5 دوحات عظام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 بہت بڑے بڑے درخت تھے، درخت کو شجرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن اگر درخت بہت بڑا ہو، ایسا بڑا بڑا تنا ہو، اور اس کا سایہ جو ہے، یہ جو ہماری روڈ ہے نا، یہ بڑی روڈ، یہ روڈ سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ایک درخت کا اگر سایہ ہو تو اس کو شجرہ نہیں کہتے، پھر اس کو دوحہ کہتے ہیں، بہت بڑا جھاڑ، بہت بڑا۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہاں پر 5 بہت بڑے بڑے درخت تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اتر گئے اور فرمائے قافلہ روک دو، بس وہاں پر روک دیے۔ فَكَنَسَ النَّاسُ مَا تَحْتَ الشَّجَرَاتِ، پبلک نے، کیونکہ سرکار رکنا چاہتے تو پبلک تیز اتری اور آقا کے خدمت میں جھاڑو دینے لگی، جگہ کو صاف کرنے لگی، سارا علاقہ، پتے ہٹا دیے گئے، کنکر پتھر ہٹا دیے گئے، لوگ کے بیٹھنے کا انتظام، جی جلسگاہ تیار ہو گئی، جیسے امین صاحب جلسہ تیار کیے نا، یہاں پر صحابہ کرام جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، کس کا خطاب ہونے والا ہے؟ آقا رسول اللہ کا خطاب ہونے والا ہے، صحابہ جلسے کے انتظامات کر رہے، انتظام ہو گیا، عشیۃً فصلی، راح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیۃً فصلی، دوپہر کا وقت ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے، اور پڑھ کر ثم قام خطیباً، نماز کے بعد خطاب کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر روایات میں آتا اونچے مقام پر، ٹیلے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جیسے اسٹیج لگتا نا، اونچے چھوٹے سے پہاڑ پر، ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور خطاب فرما رہے، اور خطاب فرماتے ہوئے فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کیے، اس کے بعد وذکر ووعظ، اور لوگوں کو سخت نصیحت کیے، آگاہ کرے، قیامت یاد دلائے، ایمان کو پکڑ کر رہنے کا حکم فرمائے، اس کے بعد فرمایا ثم قال، پھر آگے ارشاد فرمائے، خاص بات یہ تھی ایھا الناس، لوگوں سن لو، انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارک فیکم امرین، یہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کا آخری سب سے بڑا خطبہ ہے، اس کے بعد آقا کوئی بڑا خطاب نہیں فرمائے، یہ آخری بڑا خطبہ۔ آقا فرماتے انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان
दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो चीजें रख रहा हूं। लन तदिल्लु इन इत्तबअतुमूहुमा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अगर इनको फॉलो कर लिया, इनकी बात सुन ली, इनकी इताअत कर लिए, इनके पीछे पीछे चले, तो तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। देखो, नमाज में सवाब है, अल्लाह का फर्ज अदा होता है, लेकिन हिदायत की गारंटी नहीं है। नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, रोजा रखने वाला गुमराह हो सकता है। माज़ अल्लाह, मैं इन इबादतों को छोटी नहीं बताता, नमाज बहुत बड़ी शय है, अरकान इस्लाम में से है। रोजा बहुत ऊंची चीज है। कुरान पढ़, क्या कहते हैं, ज़कात अदा करना, हज अदा करना, दर्जे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हज करते हुए गुमराह हो सकता है, नमाज पढ़ते हुए गुमराह हो सकता है। लेकिन दो चीजें ऐसी है कि अगर दोनों को पकड़ लो, याद रखो महल्ले वालों, कलकत्ता वालों, जुमले पे जरा गौर से सुनो, जुमले को गौर से सुनो, तवज्जो दो। दोनों को पकड़ लो, दोनों को पकड़ लो। दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान दो चीजें रख रहा हूं, अगर उन दोनों को पकड़ लो, लन तदिल्लो, तुम गुमराह नहीं होगे। इन दोनों को फॉलो कर लो तो तुम गुमराह नहीं होंगे। वहुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, वो अल्लाह की किताब कुरान है और मेरे घर वाले हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत गुमराही से बचा लेता है। बराबर है ना? ये जो आदमी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वो गुमराह नहीं हो सकता। बराबर नहीं? गौर से सुनो, जो लोग के दिलों में, जो लोग के अमल में, जो लोग की जिंदगियों में अहले बैत ही अहले बैत है, सिर्फ अहले बैत ही अहले बैत है, वो गुमराह नहीं हो सकते। बराबर नहीं? कैसा बराबर हो? सरकार फरमा रहे दो और हम एक पकड़ लेके बैठ गए। जो लोग कुरान पकड़े, अहले बैत भूल गए, अहले बैत छोड़ दिए, वो भी गुमराह हो सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ अहले बैत को पकड़े हैं, सिर्फ अहले बैत को थामे हैं, कुरान छोड़ दिए हैं, हाँ कुरान छोड़ दिए हैं, डाउट है पाशा। मेरे को आप लोग से मोहब्बत है इसलिए बोल रहा हूं। मेरे को मालूम है इस तरह की बात करने से नारा नहीं मिलता, इस तरह की बातें करने से लोग दावत नहीं देते जलसों में। ये थोड़ी सी कड़वी बात है। समझ में बात? ये थोड़ी सी कड़वी है। आए मौलाना बैठे जब से खुश कर रहे थे, अब क्या कर दिए ये? देखो, ये दीन मेरा है ना आपका है, ये दीन रसूलुल्लाह का है, ये दीन अल्लाह का है। और अल्लाह की बात हमको सिर्फ रसूलुल्लाह से मालूम होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि सिर्फ कुरान पकड़ लो कभी गुमराह नहीं होंगे। आका ने कभी ये नहीं फरमाया सिर्फ अहले बैत पकड़ लो कभी गुमराह नहीं होंगे। एक को पकड़ोगे, दूसरे के साथ बेवफाई करोगे, भटक जाओगे। कुरान जो लोग थाम लिए, कुरान जो लोग थाम लिए, अहले बैत को पीछे पीछे डाल दिए, अहले बैत के फजाइल छुपा दिए, या अली के नारे से भागते रहे, वो भी गुमराह हो सकते हैं। और जो लोग सिर्फ अली अली करे, हुसैन हुसैन करे, कुरान हसन हसन करे, पंजतन का नारा लगाए, लेकिन कुरान छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं। गारंटी देने वाला मैं नहीं, गारंटी देने वाले अमीन अंसारी नहीं, शब्बीर वारसी, शाहिदुल कादरी नहीं, गारंटी देने वाले कोई नहीं। गारंटी सिर्फ एक जात दे सकती है, सिर्फ एक जात। कौन जात है वो? जिसको जन्नत की खबर हो, वो जात है। कौन, किसको खबर है जन्नत की? उसको खबर है जन्नत की जो झूले में शहजादा हसन को देखकर कहता है मेरा ये शहजादा जवानाने जन्नत का सरदार है। अपने शहजादे हुसैन को जो अभी दूध पीता बच्चा है देखकर कहता हो लोगों तुम देख रहे हो ये दूध पीता बच्चा है, मगर मैं देख रहा हूं ये जन्नत में रहेगा नहीं, ये जन्नत में सरदार बनकर रहेगा। वो जो जन्नत की खबर रख सकता है वही आका हमको बताएगा ये जन्नत की गारंटी कहाँ है। बताओ
کیا صرف قرآن میں گارنٹی ہے؟ بتائیے نا، کیا صرف اہل بیت کے ساتھ گارنٹی ہے؟ گارنٹی دونوں کو تھامنے میں۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت میں اضافہ کرے، اللہ آپ کو اور پکا کرے، اللہ آپ کو پختہ کرے۔ آج سے ارادہ کر لو، میں قرآن کو بھی تھاموں گا، میں قرآن کو پڑھوں گا۔ یہ پیغام ہے، قرآن کو مت چھوڑو۔ ارے مولا علی کی شان کیا ہے، مولا علی کی عظمت کیا ہے؟ مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں سلونی سلونی۔ ارے قرآن سے متعلق، کائنات کے ذرے سے متعلق قرآن کی بات، کوئی بات تم کو پوچھنا ہو، اگر تم کو سوشل سٹڈیز سے متعلق قرآن کا علم چاہیے، مجھ سے پوچھو۔ پولیٹیکل سٹڈیز کی نالج چاہیے، قرآن سے مجھ سے پوچھو۔ تم کو سائنس چاہیے، قرآن سے مجھ سے پوچھو۔ فقہ چاہیے، مجھ سے پوچھو۔ تفسیر چاہیے، مجھ سے پوچھو۔ منبر پر سر فرماتے مولا علی علیہ السلام سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ ٹائم نکل جائے کہ روئے زمین پر پھر میرے ویسا بتانے والا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میں علی ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے قرآن کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں قرآن کے نازل ہونے کے لیے جس طرح سے جنگیں کرا، میں نے جس طرح سے جنگیں کیا ہے قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے، اسی طرح علی جنگیں کرے گا۔ سمجھنے والی بات، علی کی شان قرآن ہے۔ آقا کیا فرمائے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ علی ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، علی اور قرآن الگ الگ ہو نہیں سکتے۔ ہم نے علی علی کہا، مہینہ گزر گیا، قرآن نہیں پڑھا، صحیح کیے کیا؟ آئے منصاب، یہ تو بڑے نصیحتوں پہ آ گئے آپ۔ جی میں پہلے بتایا کہ میں آپ کو مزے دینے نہیں بیٹھا یہاں پر، میں آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ اسلام ہے میرے پاشا، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ سرکار کل قیامت کے دن جو لوگ اہل بیت کو ترک کیے، اللہ ان سے کڑا حساب لے گا، اور جو لوگ قرآن ترک کیے ان کی شکایت خود مصطفیٰ فرمائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہے جو اس وقت شفاعت فرمانے والے، سرکار خود اللہ کے پاس جا کر شکایت کریں گے، مولا میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ دن سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو کہ اگر علی کے ساتھ رہنا ہوگا تو قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا، قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا تو علی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن اور علی الگ الگ نہیں ہوتے۔ بتاؤ جی اس علاقے کا نام کیا بتائے؟ میٹھیا برج، جی میٹھا تالاب۔ اے میٹھا تالاب والو، اے کلکتہ والو، بتاؤ ہم علی والے تو ہیں، اب قرآن والے بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ قرآن پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اجی حضرت مشکل ہوتی ہے، حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا نہیں آتا، اللہ اجی ہمارے سرکار رحمت للعالمین ہے نا جی، انہوں صرف پڑھے لکھوں کے سرکار ہے کیا؟ ان پڑھوں کے، جاہلوں کے، کمزوروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، سب کے لیے رحمت ہے۔ کیا فرمائے معلوم سرکار؟ میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں ایک خوشخبری، جی بمپر آفر دے رہا ہوں، بمپر میں نہیں دیا، سرکار دیے سو ہے، میں سنا رہا ہوں آپ لوگ، بمپر آفر۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا جو ایکسپرٹ ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کا علم رکھتا ہوگا، فر قرآن پڑھتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ اوئے ہوئے جو قرآن کا ایکسپرٹ ہوگا۔ جی مولانا ہم کیا کرنا؟ ہمارا بولو جی حضرت، ارے ہم کیا بولیں گے؟ سرکار فرمائے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران وہو علیہ شاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، زبان پلٹتی نہیں، صحیح آتا نہیں، عین نہیں نکل رہا، قاف نہیں نکل رہا، لائن آگے نہیں بڑھ رہی، اٹک کے پڑھتا ہے، بہت بار ہوتا ہے، پڑھنا مشکل لگتا ہے، چلتی نہیں زبان،
پھر بھی پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب عطا کرے گا. حافظ صاحب پڑھے تو 1 ثواب, آپ پڑھے تو 2 ثواب. اس سے بڑا آفر دوں کیا؟ کیا بات, کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے میٹھے تالاب والو, اے کلکتہ والو, جی اے آج کی محفل والو, اے مردو, اے خواتین جو جو سن رہے ہیں, آپ یقین مانیے آپ قرآن پڑھیں گے, محلے کے امام صاحب قرآن پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے, حافظ قرآن پڑھنے پر اس کو جتنا ثواب ملتا ہے, آپ اٹک اٹک کر 4 آیتیں پڑھو, اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ حدیث ہے. کیوں؟ سرکار سب پہ کرم فرماتے ہیں کہ جو روانی سے پڑھے گا وہ زیادہ پڑھ کر ثواب کمائے گا, جو اٹک اٹک کر پڑھے گا وہ سرکار کے کرم کی وجہ سے ثواب پائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اے علی والو, جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے اس کو مبارک, لیکن جس کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں بھی آتا ہے وہ کل سے قرآن پڑھنا شروع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب بتائیے, آپ قرآن پڑھیں گے؟ چلیے ہاتھ اٹھا کے بتائیے, قرآن پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ نیچے رکھے ہاتھ. پھر سوچئے, ایسا نہیں کہ امین صاحب آئے تھے حیدرآباد سے, اب انہوں ہاتھ اٹھاؤ بولے تو اٹھا دیے بھائی. ہاں امین صاحب ایسا کرتے نا, اب بولے تھے حضرت تو اٹھا دیے, اب ہوا نہیں تو کیا کریں گے؟ ایسا ہے یا قرآن؟ بھائی ہدایت پہ رہنے کی 2 چیزیں پکڑے تو گارنٹی. اہل بیت, الحمدللہ ہم اہل بیت والے ہیں. بولو آپ, کون ہیں ہم؟ ہم اہل بیت والے ہیں. بولیے کون ہیں ہم؟ کون ہیں ہم؟ اور کل سے ہم اہل بیت اور پھر بولیے اور قرآن والے. اور حافظ صاحبہ پریشان ہو جانا کل سے, امامہ پریشان ہو جانا, یہ محلے والوں کو کیا ہو گیا, پورے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں نا, آپ کو ضروری نہیں ہے آپ 1 پارہ پڑھ دو, آدھا پارہ پڑھ دو, صبح شام پڑھ دو, نہیں, دن میں 1 وقت بیٹھو, بس 1 وقت, آدھا پیج پڑھنے کی کوشش کرو, 2 آیت پڑھنے کی کوشش کرو, اٹکو, امام صاحب سے مدد لو, حافظ صاحب سے مدد لو, مگر پڑھنا. دیکھو میرے پاشا, ہماری زندگیاں تھوڑے دن کی زندگی ہے, آج ہے کل مر جاتے, تھوڑی سی زندگی ہے, یہ زندگی ہدایت کے ساتھ گزار لیں گے. شیطان بڑا خطرناک ہے, شیطان کبھی غلو میں ڈال کر گناہ کرواتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے, کبھی گناہوں میں ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے, کبھی عقیدہ خراب کر دیتا, کبھی عمل خراب کر دیتا. شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا, شیطان ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے. ہمارے پاس سیفٹی کے 2 ذریعے ہیں, ہمارے پاس سیفٹی کے 2 ذریعے ہیں, اور دونوں کو تھامنے پر گارنٹی ہے, ایک قرآن, ایک اہل بیت. بولو کیا 2 ہے؟ میں یہ لفظ زور سے سنوں گا, کیا ہے؟ پھر بولیے کیا ہے؟ ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ ہدایت کی گارنٹی کیا ہے؟ برابر ہے. اچھا پیچھے کا پوچھوں, درود شریف کیسے پڑھیں گے؟ نہیں میں سرکار کا, ہاں وہ بھی ہے, وہ درود ہے, میں سرکار کا نام لے رہا ہوں, تو سرکار کا نام لے کر درود کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بولے کیسے پڑھیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کو فالو کرنا, اہل بیت سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے رہنا, ہمیشہ معاملات اچھے ہو یا خراب ہو, اتار ہو یا چڑھاؤ ہو. اوصیکم بعطرتی خیرا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میرے اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ گڈ بیہیویئر کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ رکھنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, اب دیکھو اہل بیت کے متعلق ہماری ذمہ داری. عن علی بن ابی طالب علیہ السلام, علیہم السلام, مولا علی بن ابی طالب علیہم السلام فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 4 انا لهم شفیع یوم القیامہ, 4 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کی میں گارنٹی دیتا ہوں. 4 لوگ ایسے ہیں جن کی میں شفاعت قیامت کے دن ضرور کروں گا. کون یا رسول اللہ؟ سب سے پہلے المکرم لذریتی, میرے اولاد, میری آل, میری نسب, میرے خاندان کی عزت کرنے والا, ان سے ادب سے ملنا, ان کا لحاظ کرنا, سید ہونے کی وجہ سے ادب کرنا. والقاضی لہم حوائجہم, فرماتے ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا, جو دنیا کے اندر
کسی سید کے کام آئے گا، کسی سید کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ فرماتے وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَمَا اضْطَرُّوا إِلَيْهِ، اگر کسی سید زادے کو ضرورت پڑ جائے اور کام مشکل ہو جائے جی، تو ان کے لیے ٹائم نکالنا، ساتھ ساتھ پھرنا، سرکاری دفتر کو جانا، کام لانا، ملاقات کرنا، لے جانا لانا، جو میری اولاد کے لیے ٹائم لگائے گا، محنت کرے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ پھر فرماتے ہیں وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو ان کو دل سے چاہتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا، وَلِسَانِهِ، جو زبان سے ان کی محبت کا اعلان کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو لوگ دل میں محبت کرتے ہیں ان کو بھی شفاعت ملے گی، اور جو زبان سے یا علی یا علی جو کہتے ہیں نا، یا حسین یا حسین جو کہتے ہیں، ان کو بھی سرکار کی شفاعت ملے گی۔ کہ دل میں محبت رکھے تو بھی شفاعت ہے، زبان سے اظہار محبت ہو تو بھی شفاعت ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سید زادے کی آپ مدد کریں، بھی اسلام کا تو قاعدہ ہے نا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، برابر ہے نا، محبتیں بڑھایا کرو۔ ہم سید صاحب کا خیال کریں، مگر سید صاحب ہم کو بدلہ نہیں دیے، وہ غریب تھے، ہم نے ان کو نذرانہ پیش کیا لیکن انہوں نے ہم کو تو دعا کے سوا کچھ دیا نہیں جی۔ ایسا خیال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدا فلم یکافئه بها فی الدنیا فعلی مکافأته غدا اذا لقینی۔ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر تم میں سے کوئی شخص بھی میرے گھر کے افراد میں سے، میرے گھرانے کے کسی آدمی کے ساتھ کچھ خیر کا کام کر دیا، ان کا خیال کیا، مدد کیا، نذرانہ دیا، اور سید صاحب بدلے میں دنیا میں کچھ بھی نہیں دیے، بے فکر ہو جاؤ، جو دنیا میں میرے اہل بیت کو دے گا کل قیامت کے دن میں اس کو عطا کروں گا۔ یہاں پر سرکار کے لال کو، سرکار کے بیٹے کو، سرکار کے خون کی مدد زمین پر تم کرو، کل قیامت کے دن بدلہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لیا کرو، رسول اللہ کے ہاتھوں سے انعام لیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ مودت کا بدلہ ہے، یہ مودت کا انعام ہے۔ پھر اہل بیت کا بلند مقام جاننا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہ اسی غدیر خم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلا انی تارک فیکم الثقلین، اے امت میں نے تم کو بہت کچھ عطا کیا لیکن سب سے وزندار دو چیزیں جو میں نے عطا کیا، سب سے وزندار ایک قرآن اور اہل بیت ہے، ایک قرآن اور اہل بیت ہے، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت۔ وَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُمَا رَبِّي، میں نے اللہ سے دعا کر لیا ہے کہ میری اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوگی اور قرآن اہل بیت سے دور کبھی نہیں ہوگا، یہ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ آگے فرماتے فَلَا تَقْدُمُوهُمَا فَتَهْلَكُوا، اے لوگو تم اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم اہل بیت سے آگے بڑھو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ سرکار فرما رہے آج ایک ملا بیٹھ کر منبر پر کہتا ہے نہیں بعض سادات کو کیا کہتے ہیں زیادہ عزت دینے سے ان کی عادت خراب ہوتی، سیدوں کا ہاتھ مت چومو، ایسے بیانات آئے ہم سنے، شاید آپ لوگ سنے نہیں معلوم، بڑے مشہور لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ان کی بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدوں کو زیادہ عزت مت کرو، ان کو اوپر بٹھاتے، ہاتھ چومتے، عزت دیتے ان کو، مطلب محبت کی وجہ سے، ہم کو محبت ہے ان سے، ان کو زیادہ عزت دیے تو ان کی عادت خراب ہو جائیں گی، بلکہ نہیں دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا اموی خون چل رہا نہیں اندر، کیسا اموی خون چل رہا دیکھیے اندر، خون نہیں تو کم سے کم روح تو اموی چل رہی ہے اندر۔ ہے ارے وہ شہزادے سرکار کے گھر کے افراد جن کے قدموں کے لے کر صحابہ اپنے سروں پر رکھ لیتے، سروں پر جی، صحابہ اپنے سروں پر ان کے قدم رکھتے تھے، آج کا خشک ملا جی، زکوٰۃ پر پلنے والا ملا، بلکہ ناجائز غریبوں کی زکوٰۃ کھا جانے والا ملا جی، زکوٰۃ کا پیسہ
اپنی ذات پہ خرچ کرنے والا، غریبوں کا حق مار جانے والا، یہ ملا بیٹھ کر کہتا ہے نہیں سادات کو زیادہ عزت مت کرو، ان کی عادت خراب ہو رہی ہے. نہیں، ان کو سدھارنے کے لیے تو سدھارے گا، میں آپ سدھاریں گے اہل بیت کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے مانگ لیا اللہ سے میرے اہل بیت اور قرآن کبھی الگ نہیں ہوں گے. اے کمبخت، تیرے ساتھ ہے یہ گارنٹی، یہ اہل بیت کے ساتھ ہے گارنٹی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کو تو سکھائے گا. سرکار فرماتے ان سے آگے نہ بڑھنا، آگے بڑھو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلَكُوا، ان کو تنہا نہ چھوڑ دینا. آئے ہائے ہائے، جس طرح سے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا نا امت میں، لاکھوں لوگ تھے صاحب کلمہ پڑھنے والے، تنہا چھوڑ دیے چند وفاداروں کے ساتھ. 100 آدمی بھی پورے نہیں تھے، اتنی کم تعداد میں چھوڑ دیے شہید ہونے کے لیے. رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ساتھ نہیں دیے. جی مدینے سے نکلے اکیلے نکلے، مکے سے نکلے اکیلے نکلے. آئے ہائے، بیچ ریگستان میں اکیلے شہید کر دیے گئے، اپنی فیملی کے ساتھ، خاندار اور چند وفاداروں کے ساتھ شہید کر دیے. کیا کرتے؟ روتے تھے، دھوتے تھے، سب کرتے تھے، مگر جہاں چلنا تھا تو اکیلے چھوڑ دیے. لوگوں، مودت کا تقاضا ہے، جان جاتی چلے جائے، سادات کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، سیدوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، حسنی حسینی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، رسول اللہ کے پنجتن کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے. ان سے آگے نہ بڑھو، برباد ہو جاؤ گے. ان کو اکیلا مت چھوڑ دو، ان کو چھوڑ کر تنہا نہ کر دو، برباد ہو جاؤ گے. جی وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ. یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے. سرکار فرماتے سیدوں کو مت سکھاؤ، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، ایک ریسرچ اسکالر ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تاریخ اسلام پر ریسرچ کیے، تاریخ اسلام کے اوپر ریسرچ کیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی کوئی صحابی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر لیا کرتے، ان سے پوچھتے، ان سے پوچھتے. جب کسی کو نہیں معلوم ہوتا تو پھر مولا علی سے پوچھ لیتے. جی چھوٹے علی سے پوچھے، بڑے علی سے پوچھے، مرد علی سے پوچھے، عورت علی سے پوچھے، نئے مسلمان علی سے پوچھے، پرانے مسلمان علی سے پوچھے. پکی بات بتا رہا ہوں، وفادار تو علی سے پوچھے ہی پوچھے، بے وفا اور باغی بھی مولا علی سے پوچھے. سب کوئی نہیں چھوٹا، کوئی نہیں چھوٹا. جتنے علم والے کہلاتے ہیں وہ بے شک علم والے ہیں، لیکن کہیں کہیں اٹک بھی جاتے تھے تو کس سے پوچھتے؟ علی سے پوچھتے، مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے، سب مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے. وہ ریسرچ اسکالر نے کہا کہ یہ میری تحقیق ہے کہ ہر شخص کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی مسئلے میں مولا علی سے سوال ضرور کیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے آقا رسول اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے. مولا علی پوچھے ہی نہیں کسی سے مسئلہ، ایک سے پوچھتے تھے آقا سے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیے. بس سرکار سے پوچھتے، اور اس کے بعد ساری کائنات کو بس علم بانٹتے ہی رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو مت سکھاؤ، سید گھرانے کو تم مت سکھاؤ، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہو. اس کے بعد یہ فرمائے کہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اس کے بعد علی کے ہاتھ کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہارا مولا نہیں ہوں؟ ساروں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سب کہتے آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. آقا فرماتے فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا علی علیہ السلام. پھر آخری حق، یہ جو حقوق میں بیان کر رہا ہوں، بس حقوق تو بہت ہے لیکن آج کی حد تک آخری حق یہ کہ ان سالم قیل لعمر. جی حضرت سالم روایت کرتے ہیں. یہ حضرت سالم کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب کے غلام اور نوکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت سالم کون ہے؟ سلیب ہے، سلیب، غلام.
ان کے آقا کون؟ مالک، ان کے ماسٹر اور اونر کون ہیں؟ حضرت عمر۔ سلیب کہتے ہیں کہ میرے آقا عمر نے فرمایا، میرے آقا، میرے سردار، میرے اونر علی عمر نے فرمایا، جی قیل لعمر، میرے آقا اور میرے اونر سے پوچھا گیا، انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعه باحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں اے حضرت عمر، آپ سب سے جیسا ملتے ہیں علی سے ویسا نہیں ملتے، آپ علی سے آپ اسپیشل ملتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں۔ اب میں تشریح کر رہا ہوں، جھک کر ملتے ہیں، ہاتھ چوم کر ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، اوپر بٹھاتے ہیں، خاص نام سے پکارتے ہیں، سب سے ملتے ہیں تو سادہ سادہ ملتے ہیں، علی سے ملتے ہیں تو اسپیشل ملتے ہیں۔ اے عمر ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا انہو مولائی، لوگوں میں سالن کا ماسٹر اور مولا اور آقا ہوں، علی تو میرا بھی آقا ہے، میرا علی تو میرا بھی مولا ہے، علی تو میرا بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نہیں کئی روایتوں میں آتا کہ حضرت عمر سب سے یکساں ملتے، علی سے ملتے تو الگ ملتے، علی سے ملتے تو جگہ چھوڑ دیتے۔ یہ صحابہ کرام نے سکھایا۔ آج کا ملا بے غیرت و بے شرم یہ کہتا ہے کہ ان کو اوپر نہ بٹھاؤ، جی ارے جا عمر سے پوچھ، جو عمر سے پوچھ، جب شہزادہ حسن و حسین آ کر کہتے کہ یہ ہمارے نانا کا منبر ہے، ہمارے ابا کا منبر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ عمر نے نہیں کہا بچے چلو جمعہ کے ٹائم پہ شور مت بچاؤ، نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ نیچے اترے، شہزادوں کو اوپر بٹھایا اور کہا ہاں یہ آپ کا مقام ہے، ہاں یہ آپ کا منبر ہے، ہاں آپ کی وجہ سے ہمارے سر پر بال بھی اگتے ہیں، تو آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے، آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ لوگوں آج کا ملا یہ کہتا ہے اہل بیت کا حق ہے کہ ان سے محبت کیا جائے، ان کا مدد کیا جائے، ان سے محبت کا اعلان کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ بتاؤ امام حسین علیہ السلام کیا کیا نصیحتیں کرے، امام حسین کیا کیا نصیحتیں کرے، مولا علی کیا کیا نصیحتیں کرے؟ نہیں معلوم، نہیں فالو کرنا ہے، پڑھنا، اٹھاؤ کتابیں پڑھو، مولا علی کیا فرمائے اس پر عمل کرو، امام حسن کیا فرمائے اس پر عمل کرو، امام حسین کیا۔ امام حسین علیہ السلام تو ظلم کے آگے ٹھہر گئے نا، ہم تو طاقتوروں کا ساتھ دے دیتے، ظالموں کا ساتھ دے دیتے۔ دیکھو ظلم کا ساتھ دینا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، گالی گلوچ کرنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، جھوٹ بولنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، رشوت سے لوگوں کو خریدنا بیچنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ جو علی والا ہے وہ گالی نہیں دیتا، جو علی والا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ علی کے دشمن جھوٹے، علی کے دشمن رشوت خور، علی کے دشمن گالی دینے والے بے حیا، علی کے دشمن بے عمل، علی کے دشمن بدعتی، علی کے دشمن بے عمل، علی کے دشمن گمراہ۔ ہم علی والے ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم علی والے ہم رشوت لیتے دیتے نہیں، ہم علی والے ہم گالی نہیں دیتے، ہم علی والے ہیں ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم ظلم سے ٹکرائیں گے، زبان لگے گی زبان دیں گے، جان لگے گی جان دیں گے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پیغام ہے۔ صرف دعوی علی والے ہونا کافی نہیں، صرف حسین والے ہونے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ آج سے سچے اہل بیت والے بن جاؤ، سچے علی والے بن جاؤ، اور کوئی پوچھے تم مسلمان ہو، میں آپ کو بتاؤں علی والے اہل سنت سے بھی اٹھتے ہیں، علی والے شیعہ میں سے بھی اٹھتے ہیں، علی والے اہل حدیث میں سے بھی اٹھتے ہیں، علی والے دیوبندیوں میں سے بھی اٹھتے ہیں، علی والے زیدیوں میں سے بھی اٹھتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے پاشا۔ دیکھو زیادہ تر سنی اس واسطے سنی ہے کیونکہ سنی گھر میں پیدا ہوا، زیادہ تر شیعہ اس وجہ سے شیعہ ہے کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اس کو کیا معلوم، بچپن سے جو اماں بابا سکھائے وہی سیکھا۔ دیوبندی تبلیغی اس وجہ سے دیوبندی تبلیغی ہے کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا، لیکن بڑا ہوتے ہوتے جب دل میں ایمان ہوتا تو وہ اہل سنت میں رہتے ہوئے یا علی کہتا ہے، شیعہ میں رہتے ہوئے یا علی کہتا ہے،
اہل حدیثوں کے بیچ میں سے اٹھتا ہے، کہتا ہے یا علی، جی دیوبندیوں کے درمیان میں سے اٹھتا ہے یا علی کہتا ہے۔ تو دیکھو جو کلمہ پڑھنے والا ہو یا علی کہتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ سچ کا ساتھ دینے والا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ جہاں سے بھی اٹھا علی والا ہے تو ہمارا ہے۔ ہم کون ہے؟ ہم علی والے ہیں۔ ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ بولو ہم کون ہے؟ اور آواز سے کہو ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ اہل بیت کا نعرہ بھی لگ سکتا، امام حسن کا بھی لگ سکتا، امام حسین کا بھی لگ سکتا، سیدہ کائنات کی جوتیاں ہمارے سر پر ہے، لیکن نعرہ جو قوت سے لگتا ہے یہ سرکار کا طریقہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے محبت فرمانا۔ یا رسول اللہ اہل بیت کے چاہنے والے کی نشانی کیا ہے؟ فضرب بيده على منكب علي، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی شولڈر پر اس طرح سے تھپ تھپا کر فرمائے لوگوں اہل بیت سے محبت کی علامت علی ہے۔ جی تو ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آج جو علی سے بغض رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، یا دشمنان اہل بیت سے بھی محبت کی باتیں کرتے ہیں، ظالموں سے، باغیوں سے، طاغیوں سے محبت کی باتیں اور فضائل کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی حسین کا نام تو لے ہی لیتے ہیں۔ کربلا کا موقع آ گیا، شہادت کی بات آ گئی، تقریر کر دو نذرانہ مل جائے گا، کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر یا علی نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی نام بڑے ہیں، بڑے بڑے، سب سے بڑے ہیں، مگر کبھی وہ نام لے لیں گے وہ اپنی زبان سے، لیکن مومن اور منافق کی پہچان علی سے ہوتی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ یہ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس زمین پر علی والا بنا کر رکھے، موت آ جائے قبر میں علی والا بنا کر بھیجے، میدان محشر میں کھڑے ہو تو علی کی اقتداء میں کھڑے ہو، جنت میں داخل ہو علی کو فالو کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پڑھ دیے۔